عمران خان آپ کو الیکشن 1.5 سال اس سال نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ پہلے مجھے بریف دیں، میں اس کے بعد آپ کے پاس اگلے سوال کے ساتھ آتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں چینج؟ دیکھیں آئی تھنک وہ لے رہے ہیں اورنج ریولوشن سے، ویلویٹ ریولوشن سے وہ انسپائر ہوئے ہیں عمران خان. بات یہ ہے کہ ریئلی میرا خیال اٹس اے میٹر آف ہو بلنکس فرسٹ. جتنا پریشر بنا، جتنا ایکس سروس مین سوسائٹی کا بنا، جتنا ریٹائرڈ کا بنا، اس کا ایک انسٹیٹیوشن میں بڑا پریشر آیا. انہوں نے 2 چیزوں تو فورس کروائی عمران نے ابھی تک. انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو فورس کیا لاہور جائیں، 4-5 گھنٹے کا ایک انٹریکشن کریں. انہوں نے ایک پریشر فورس کیا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ، جس میں شروع میں کہا گیا کہ ہر قسم کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم جواب دیں گے، اور ہر قسم کا سوال پوچھا گیا، جواب دیا گیا. دیکھیں یہ ایک But that wasn't forced by Imran Khan, by the way. I think وہ پریشر حکومت کو سوٹ کرتا تھا. اس پریشر کا لارجر سٹیبلٹی آ گئی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے، کوئی کنسپیریسی نہیں ہے، سازش نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو عمران خان کو کیوں سوٹ کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس پریشر میں کیا گیا تھا. نہیں اس سے پہلے جو کافی دنوں سے جو چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور جو چیزیں ہو رہی تھیں، یہ اس کا جواب تھا. اور اس کے اندر پھر یہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے اس کے آنے والے دنوں میں پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی، پھر 50-60 لوگ اٹھے بھی جو ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچا رہے تھے، تو وہ بھی اٹھے. تو یہ بڑا یہ تو 2-3 چیزیں جانا، باقی خیر ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں، سارا اسی کو اٹھا کے ہم کر دیں نہیں. سو آئی تھنک اتنا برش آف بھی نہیں آپ کر سکتے، ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی تھنک اس میں پوٹینشیل ہے آف بلوئنگ آؤٹ آف پرپورشن، اور کس حد تک ریاست اگنور کر سکتی ہے یہ اب میرا خیال ہے کراؤڈ آف سائز آف کراؤڈز پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور ان کی اینیمیشن پہ کرے گا کتنا اینیمیٹڈ کراؤڈز ہیں، اور اگر کوئی حکومت مس ہینڈل کرتی ہے یہ نہیں کرتی. رانا ثناء اللہ بیان بڑے سخت دیتے ہیں لیکن ہے سینسیبل آدمی. میرا نہیں خیال یعنی کہہ رہے ہو کہ لگ دے نہیں پر ہے سینسیبل. ہاں مطلب کہ وہ ٹھنڈا آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ ہیل بی ویری کیئرفل، بڑے دھیان سے ڈیل کریں گے، بیکاز جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کوئی بھی مسائب جو ہوگا بڑے آرام سے بلو اپ کر سکتا ہے. لیکن الیکشن مجھے اس سال بڑے مشکل لگتے ہیں. Look at the politics of past 2 years. 2 سال کی سیاست دیکھیں، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کا فارمولا اچھا لگے گا. ایسا کیا ہوا پچھلے سال میں جس میں آپ سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑ جائے؟ فواد چودھری نے اچھا ٹھہر جائے اس گورنمنٹ نے کتنی چینجز کی ہیں. فواد چودھری کا بیان کس پہ آیا؟ اس گورنمنٹ کو اگلا چیف اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. بھیا یہ 1-2 اپوائنٹمنٹس ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس ملک میں. معاف کر، معاف کیا، میں ریفریز کر لوں. مگر that was the last nail in the coffin. What I meant was کہ for PMLN to come back in، وہ پارٹی جس کے بارے میں سب کا خیال تھا، رائٹ آف کر رہے تھے جب الیکشنز کے بعد کہ میاں صاحب ناقابل قبول، مریم نواز شریف صاحبہ ناقابل قبول، لیکن ضرورت پڑنے پہ ٹویٹر بھی خاموش ہوئے، مریم نواز بھی خاموش ہوئیں، انہوں نے فوج کے حق میں نعرے بھی مارنے شروع کر دیے. All it takes is, if I take his line, who blinks، کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر ان کو زیادہ پریشر کس چیز کا محسوس ہو رہا ہے. Do you think عمران خان can put enough pressure or no؟ دیکھیے میرے خیال میں آپ نے کہا نا وہ ایک اپوائنٹمنٹ کا اور سارے اچھل پڑے، وہ اس لیے کیونکہ وہ جو تھا نا وہ the straw that broke the camel's back. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اس محاورے میں بھی وہ جو آخری straw تھا وہ آخری straw تھا، اور بھی بہت straws تھے. تو یہ جو رپچر ہوا ہے یہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہوا، وہ ایک چل رہا تھا، ایک ڈسکمفرٹ تھا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک مس کمیونیکیشن تھی، فرسٹریشن بڑھ رہی تھی، لیکن کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ چل رہا تھا معاملہ. یہ جو تھا یہ ایک لائن کراس ہوئی، اس کے بعد وہ سارا کچھ جو پہلے سے بلڈ ہو رہا تھا وہ ریویو ہونا شروع ہوا. تو اس وقت تک جنورلی میرا خیال ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ جی اتنا بڑا چینج آنا ہے. اب دیکھیں وہ جو مومنٹم چل رہا تھا اس کے نتیجے میں ایک بڑی چیز ہوئی تو پورا سسٹم پلٹا، اور پلٹنے میں بھی آپ کو 2-3-4-6 مہینے لگے. اب اگر وہ سسٹم نے واپس گھومنا ہے تو یہ ٹائٹینک ہے، یہ ایسے نہیں گھومے گی. تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک دم جو ہے خان صاحب کو بٹن دبائیں گے، پریشر ڈالیں گے، 2 جلسے کریں گے اور وہ پورا کا پورا چیز واپس ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. اس کو ٹائم لگے گا. اگر خان صاحب کو لیکن اب پچھلے کتنے مہینے سے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایک سچویشن تھی عمران خان صاحب کی جو کہ ایک طریقے سے ہینڈل ہونی تھی، جس میں گھومتے ہوئے ٹائم لگنا تھا. آپ کو یاد ہے پچھلے 4 مہینے سے اس ملک میں یہ باتیں 6 مہینے سے ہو رہی ہیں کہ اگر حکومت گرانی ہے تو ایک ایم اگر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہم باہر ہیں، آئی ایم آؤٹ، دیر گوز دا گورنمنٹ. اگر 2 اتحادی باہر نکل جائیں تو حکومت گئی.
I think they played it really well. اگر آپ مجھے اجازت دیں جن سٹراز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ صرف تقرری کا یہ ایک سٹرا نہیں تھا پچھلے اکتوبر. دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کا ایشو, بھارت کے ساتھ روابط اور ان کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو, یہ سارے وہ ایشوز تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب کا واضح 180 ڈگری کا فرق تھا ٹو دا بزدار, بگیسٹ بزدار ایشو ایبسولوٹلی, جس کے اوپر خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے. اس سے بڑے احتساب کہ بھئی سب کو ایک ساتھ دیوار پہ نہ لگاؤ. بار بار ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف, مریم زرداری سب لائن بنا کے اندر ہے. وہ کہتے تھے بس یہ بات نہیں کرنی. شہباز شریف یو نو, یہ آپ سن چکے ہیں, آپ میرے ساتھ بھی کچھ ایسی میٹنگ میں موجود. اچھا چلے, میں ہی تھی, میں اکیلی تھی ادھر, and I was just imagining you. Anyway, so the point is کہ یہ ایسی پوزیشننگ تھی عمران خان صاحب کی چیزوں کے اوپر جدھر وہ لچک نہیں دکھاتے تھے, انفلیکسیبل تھے. تو مجھے لگتا ہے بس ہو گئی تھی فرینکلی, ملٹری صاحب ان کی بس ہو گئی تھی. آپشنز ہمیشہ موجود رہتے ہیں, ان آپشنز پہ کام ہوتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ کام سنتے رہے. اس کے بعد پری الیکشن 2018 اگر آپ کو یاد ہو, حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہوا تھا, اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ آپشن تھی, کسی کو تو بچا کے رکھنا ہے نا. آپ کو پتا ہے ہماری سیاسی ڈائنامکس ادھر کیسی ہیں, ایک آ رہا ہوتا ہے ریوالونگ ڈور ہے, دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے, اس کو تیار کر کے ریفریش کر کے لے کر آنا ہوتا ہے. اینڈ اف یو ڈو ناٹ, آئی مین میرا مطلب ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں ڈیبیٹ بھی کیوں کر رہے ہیں, ہم سب تو وٹنس رہے ہیں اس چیز کے. پلان بی کون تھا؟ ہو واز دا بگیسٹ تھریٹ ٹو عمران خان ان ہز لاسٹ 6 months? اٹ واز اونلی شہباز شریف. ہی کوڈ اسمیل دا تھریٹ, ان کو نظر آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. آج کیسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, مگر میرا مطلب ہے یہ سسٹم کہیں نہ آگے بڑھا ہے نہ یہ صرف اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے 2 قدم پیچھے جاتا ہے, اور آج بھی ہم وہی وٹنس کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس میں یہ میرے خیال میں بالکل جو مس ریڈنگ ہوئی ہے نا سچویشن کی, اگین کہ آپ کو صحیح کہہ رہی ہے مہر کہ 6 مہینے سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 2 میل سے ٹرین آ رہی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, ہٹ جاؤ, آپ نے ویٹ کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے, آئے مجھے ٹرین مارے. یو کوڈ ہیو ایڈجسٹڈ اکارڈنگلی. لیکن یا وہ ایگو, یا وہ مس ریڈنگ آف دا سچویشن, یا وہ رانگ ایڈوائس, یا وہ اوور کانفیڈنس, آل آف دی ابو, کچھ تو تھا. آل آف دی ابو. اور ایک چیز ایڈ کر لیں اس کے اندر, ایک اور مماثلت ایڈ کر لیں فار مور کلیئرٹی. ایک طرف آپ کے پاس زیرو لچک, زیرو فلیکسیبلٹی, ایک اسٹرانگ پوزیشن کا آپ کہہ لیں کہ ویری اسٹبن ہیڈڈ بندہ ہے, دوسری طرف لچک ہی لچک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ہر ایشو کے اندر لچک ہے, ہر ایشو کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہتے ہوئے دروازے میں کیا انٹر ہوئے ہیں, میں اداروں کو ساتھ لے کے چلوں گا. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ بری بات ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ آل ڈسمسنگ اٹ, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ آپ مماثلت کریں تو فرق دیکھیے. ادھر بس ہو گئی تھی, probably wanted a man, a yes man or a man who could take the system along, agree with them to put دیکھیں نا military establishment کی بھی معیشت کو پٹری پہ کیسے ڈالنا ہے, آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کیا ہونی چاہیے, آپ کی ڈپلومسی جو ہے وہ بھی اب اکانومی اور ٹیررزم کے لینس سے وہ دیکھتے ہیں, صحیح دیکھتے ہیں. ہماری نیشنل پالیسی, سیکورٹی پالیسی پہلی دفعہ مرتب ہوگی. that's all about economics. they see a central role in that. they want to be able to work with a man who understands they need to be on board. دنیا کی ریالٹیز بدل گئی ہیں. اچھا نہیں لگا کاشف صاحب کو, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ہیوی جیو پولیٹیکل, وہ پتہ نہیں کی کہتا انہیں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سر. لیکن مسئلہ یہ بنی سیز کہ ٹرین آ رہی ہے. دیکھیے اصولی طور پہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ریالٹی یہی ہے کہ ٹرین اس سائڈ کو سمجھا جاتا ہے, بڑی طاقتور ہے, بڑا لوہا اس کے اندر لگا ہوا, تو اسی اگوں ہٹ جاؤ. اور وہ دوسری طرف وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر آپ آئی تھنک مراد ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز تھے, بہت چیزیں تھیں. اچھا تسی ہن میں بچے میں زور گل کرنے لگا, میں بڑی سادہ یار جان دو یار مالک صاحب, بڑی ٹرین وہی نہیں دیکھیں, ٹرین وہی ہے, میں ٹھیک ہے, اور رہنے دو. میں کچھ اور بات کرنے لگا. میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک اور وزیر اعظم نے سمجھ لیا نا کہ بدماشی کر کے آپ یا اس کی بات ماننے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. جہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے مسل فلیکس کرنے کی کوشش کی, آپ فارغ ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا ایشوز ہوئے, بیکاز آئی تھنک پرابلی ٹو مینی ایشوز ایٹ ورک اینڈ ٹو مینی ایشوز ایٹ پلے. واٹ ہیپنس نیکسٹ ناؤ فار دیم؟ دیکھیے میرے نزدیک ابھی بھی بڑا امپورٹنٹ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب میں بات کرتا ہوں ہو بلنکس فرسٹ, بڑی بحث چل رہی, پہلی دفعہ اس ملک میں چلی. بریک لے لوں, بریک کے بعد یہ ہو بلنکس فرسٹ مجھے ایکسپلین کر دیں. ایک لیتے ناظرین, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.